اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عید الاضحیٰ کی قربانی مسلمان کیوں کرتے ہیں؟ یہ کس نبی کی سنت ہے اور کس نبی نے سب سے پہلے یہ قربانی کی تھی، جس کی وجہ سے آج پوری امت مسلمہ اس قربانی کو ہر سال عید الاضحیٰ کے دن یہ قربانی کرتے ہیں؟ تو دوستو، یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اس میں میں انشاءاللہ اس واقعے کو پورا بیان کروں گا کہ یہ کس نبی کی سنت ہے اور یہ کب سے مسلمانوں پر فرض ہوئی ہے۔ دوستو، ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جل جلالہ نے سب سے زیادہ دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربانی کی تعمیل میں ذرا ہچکچاہٹ بھی محسوس نہ کی۔ اپنی اہلیہ اور شیر خوار پیارے بچے کو بیابان میں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا کہ اپنے بیوی اور بچے کو اس بیابان میں چھوڑ دو۔ خدا کے حکم میں اتنی دیر لگانا بھی گوارا نہیں کیا کہ اپنی اہلیہ محترمہ کے پاس جا کر تسلی کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جہاں بھی کوئی حکم ملا فوراً اس کو پورا کیا۔ ان پر احسان کیا کہ پہاڑ کے پیچھے چھپ کر اپنے رب سے ان کی حفاظت اور امن و اطمینان کے لیے دعا کی۔ اس دعا کو پروردگار عالم نے ایسا قبول فرمایا کہ یہ بے بس عورت اور بچہ نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ ان کے طفیل ایک شہر آباد ہو گیا، اور ان کے طفیل آج اہل مکہ ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے حکم سے آتے جاتے رہتے۔ وہاں پر عالیشان عمارتیں جرہم کے لوگوں نے بنائی اور اسماعیل علیہ السلام کے اخراجات انہوں نے اپنے ذمہ ٹھہرائے، تو بی بی صاحبہ کو تسلی اور اطمینان ہو گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی کامل نشو و نما ہو رہی تھی، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اطمینان ہو گیا۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام کی عمر 7 سال کی ہوئی تو پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا کہ میری رضا کے لیے پیاری چیز قربان کر۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذو الحجہ کی پہلی رات کو خواب دیکھا کہ ایک کہنے والا کہتا ہے کہ اے خلیل، اپنی پیاری چیز کو ذبح کر۔ جب بیدار ہوئے تو چند بکریاں ذبح کی۔ پھر دوسری رات بھی ویسے ہی خواب دیکھی، صبح چند گائے ذبح کی۔ تیسری رات بھی ویسا ہی حکم ہوا، صبح چند اونٹ ذبح کیے۔ ہر رات یہی خواب دیکھتے، قربانیاں بڑھاتے گئے۔ پھر 8ویں رات کو حکم ہوا کہ آزمائش عزوی سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنا۔ 9ویں رات کو بھی یہی حکم ہوا۔ پھر 10ویں رات یہی حالت دیکھی کہ شاعر اسلام کی خاطر ذبح کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی امر کی تعظیم کی اور ارادہ کیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ میں گئے تو وہاں بھی کہا گیا کہ اے ابراہیم، اپنے بیٹے کو لوجہ اللہ ذبح کر۔ تب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کر، میں اپنے دوست کے ہاں جاتا ہوں اور ساتھ اسماعیل علیہ السلام کو بھی لے کر جاتا ہوں۔ والدہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو غسل دیا، نئے کپڑے پہنائے، کنگھی کی اور خوشبو لگائی۔ بی بی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا اور کہا، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی میں نے اپنا کام اللہ کے سپرد کیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رسی اور چری بھی خفیہ لے لی اور مینا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جانے کے بعد شیطان مشائخانہ صورت میں بی بی صاحبہ کے پاس آیا اور کہا کہ تو جانتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بیٹے کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ بی بی صاحبہ نے فرمایا، اپنے دوست کے ہاں گئے ہیں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ ایسا کون باپ ہوتا ہے جو بیٹے کو ذبح کرے، اور پھر خلیل اللہ ایسا کام کب کر سکتا ہے؟
شیطان نے جواب دیا، تیری بات تو ٹھیک ہے لیکن ان کو خدا کا حکم ہو گیا ہے۔ بی بی صاحبہ نے جواب دیا کہ اگر حکم الہی ہے تو میں دل و جان سے راضی ہوں۔ یہ ایک بیٹا ہے، اگر اس جیسے 1000 بیٹے ہو تو پھر بھی میں خدا کے راستے میں دینے کو تیار ہوں۔ شیطان وہاں سے مایوس ہو کر گیا، پھر موقع پا کر اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا اور ان کو بھی اسی طرح وسوسے دیے۔ اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ تو میری ایک جان ہے، اگر 1000 جانیں بھی ہو تو میں خدا کی راہ میں قربان ہونے کو تیار ہوں۔ اس کارروائی سے بھی شیطان نا امید ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وسوسے دینے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہچان لیا اور ڈیلا اٹھا کر مارا اور اللہ کے حکم کی تعمیل شروع کی، جیسا کہ پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، جب اسماعیل علیہ السلام دوڑنے پھرنے کا ہو گیا، کہا ابراہیم نے، اے بیٹے میں تجھے خواب میں ذبح کر رہا ہوں، پس تیری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے میرے باپ، جو حکم کیا گیا ہو اللہ کی طرف سے، انشاءاللہ مجھے صابروں سے پائے گا تو۔ دونوں خدا کے حکم کو تسلیم کر چکے، پھر ڈالا زمین پر اسماعیل کو ماتھے کے بل اور پکارا ہم نے کہ اے ابراہیم، تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، بے شک یہ بڑی آزمائش تھی، اور چھڑا لیا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو بدلے بڑی قربانی کے۔ یہ ایک دمبا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دمبا 40 سال تک جنت میں چرتا چکتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ چھری کو اچھی طرح تیز کر لے، پھر چھری اچھی طرح تیز کی اور اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر زور سے کھینچی، لیکن چھری نے ایک بال بھی نہ کاٹا۔ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ جلدی کرو کہ خدا کے حکم میں عدولی نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر چھری تیز کی، پھر بھی کوئی بال نہ کٹا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو پتھر پر مارا۔ چھری کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی۔ چھری نے کہا، اے ابراہیم، میں تیرا حکم مانوں کہ تیرے رب کا، تو کہتا ہے کاٹ اور تیرا رب کہتا ہے کہ نہ کاٹ۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا دمبا لے کر حاضر ہو گئے۔ پھر پہاڑ سے اللہ اکبر کی آواز آئی تو خلیل اللہ نے کہا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسماعیل نے کہا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب یہ تکبیریں پچھلوں پر واجب ہو گئی۔ بعض کہتے ہیں کہ خدا کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر تانبے کی تختی رکھ دی گئی تھی کہ اسماعیل علیہ السلام کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو جائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال ہوئی تو بی بی ہاجرہ کا انتقال ہو گیا۔ بی بی ہاجرہ کو حجر اسود کے پاس دفن کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام والدہ کے فراق میں پریشان ہو کر کہیں جانا چاہتے تھے۔ لوگوں نے مشورہ کر کے ایک اشراف گر کی لڑکی سے نکاح کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بی بی ہاجرہ کی وفات کا سن کر افسوس کیا۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ کہاں ہے، کہاں کے شکار کو گئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اس کی گفتگو اور مہمانداری وغیرہ پسند نہ آئی، اور ساتھ ہی اس نے تنگی گزران کی بھی شکایت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بی بی کو فرمایا کہ اسماعیل کو کہہ دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے، اپنے گھر تشریف لائے تو آثار انوار معلوم ہوئے۔ بی بی سے دریافت کیا کہ گھر میں کوئی آیا تھا، تو بی بی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے، جاتے وقت فرما گئے تھے کہ اپنے دروازے کی دہلیز تبدیل کر دے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ دروازے کی دہلیز تو ہے، اور وہ بزرگ میرے والد صاحب تھے، اور تجھے اب طلاق ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر میں ایک نیک جمیلہ صالح بیوی آ گئی۔ دوبارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو اس عاقلہ صالحہ بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہایت تعظیم کی اور بولی کہ یہ لونڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔
اور میرے خاوند حضرت اسماعیل علیہ السلام شکار گیا ہوا ہے۔ روٹی جو تیار تھی حاضر کر دی اور مقدور سے زیادہ خاطر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے وقت فرمایا کہ اسماعیل کو میرا سلام کہنا اور یہ بات بھی کہہ دینا کہ آستانہ تیرے گھر کا مناسب ہے اور ہماری طبیعت اس کی خوبی پر راغب ہے۔ جب اسماعیل علیہ السلام شکار سے واپس آئے تو بیوی نے سارا ماجرا بیان کیا تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے غمگسار میرے والد خلیل خدا تھے، دہلیز قائم رکھنا یہ تیری خاطرداری کی وصیت ہے جو مجھے بصر و چشم قبول ہے، ان کے فرمان پر میں ہمیشہ تیرا غمگسار رہوں گا۔ دوستو، یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی آزمائش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا اور ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیارے چیز کو قربان کر۔ وہ پیارا چیز کون تھا؟ وہ پیارا چیز حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ اسی دن سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ہیں دوستو، وہ عید الاضحیٰ کے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو جب مسلمان عید الاضحیٰ مناتے ہیں تو اس دن یہ قربانی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر فرض ہے اور کس پر نہیں؟ دوستو، یہ سب جاننے کے لیے انشاءاللہ پہلے تو آپ سب کو پتہ ہوگا اپنے علماء سے۔ اگر آپ سب کو پتہ نہیں ہے تو میرے اسی چینل میں ایک ویڈیو میں نے بنائی ہے، آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ دوستو، یہ قربانی علماء حضرت فرماتے ہیں کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی محبوب ہے، اتنی محبوب ہے کہ اس جانور کے جتنے بھی بال ہیں اس ایک بال کے برابر اللہ تعالیٰ اس مومن مسلمان کو ایک ایک نیکی دیتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے سے فرمائے گا کہ جا اپنی اس قربانی پر بیٹھ جا اور پولیس رات پار کر اور جنت میں داخل ہو جا۔ اگر اس جانور کے ساتھ کوئی صلہ رحمی کرے، اس کے سر پر اس کے بالوں پر ہاتھ پیر دے تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اللہ تعالیٰ ان سب بالوں کے بدلے ایک ایک نیکی اس بندے کو دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ایک بہت ہی بڑی قربانی اسماعیل علیہ السلام نے دی تھی، جو کلمات ہم نماز میں یعنی یہ چار دن جو فرض نمازوں کے بعد جو کلمات ہم پڑھتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ہیں۔ وہ کلمات کون سے ہیں دوستو؟ وہ کلمات یہ ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، جو ہر فرض نماز کے بعد مسلمان پڑھتے ہیں دوستو۔ یہ وہ کلمات ہے جو جبرائیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے کلمات ہے۔ اسی دن سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان ان دنوں میں فرض نماز پڑھنے کے بعد یہ کلمات لازمی ادا کرتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔